عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ مفتی عفان منصور پوری۔ جمعیت علماء کرناٹک کے زیر نگرانی بنگلور میں اجلاس تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت کا انعقاد۔ مفتی افتخار احمد قاسمی، مولانا زین العابدین رشادی، مفتی مقصود عمران رشادی، مفتی شمس الدین قاسمی، مفتی شفیق احمد قاسمی اور دیگر علماء کے خطابات۔ بنگلور 21 دسمبر۔ پریس ریلیز۔ جمعیت علماء کرناٹک کے زیر نگرانی اور جمعیت علماء بنگلور کے زیر اہتمام مسجد عیدگاہ بلال، بنرگٹہ روڈ، بنگلور میں ایک عظیم الشان اجلاس تحفظ ختم نبوت و ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوا، جس میں شہر اور اطراف کے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی۔ اجلاس سے کلیدی خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء اتر پردیش کے صدر مفتی سید عفان منصور پوری نے فرمایا کہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے دین کی صحیح تعلیمات کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح فتنوں سے باخبر رہنا بھی نہایت اہم ہے، تاکہ وہ فتنوں اور سازشوں سے محفوظ رہ کر اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے۔ اس پروگرام کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ ان باطل فرقوں سے آپ کو باخبر کرایا جائے، فتنوں سے آپ کو روشناس کرایا جائے، جن شرور سے پیغمبر علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، ان شرور کی حقیقت آشکارا کی جائے، تاکہ فتنوں سے بچنا، اپنے عقیدے کی، ایمان کی اور اعمال کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ممکن و آسان اور سہل ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ فتنوں سے باخبر رہنا آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی دولت اس کا ایمان ہے، جو جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہ صرف اپنے ایمان کی بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی کثرت ہے۔ ایسے حالات میں دین پر ثابت قدم رہنا اور صحیح عقیدے پر جمے رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ایمان یقیناً ہم سب کی نگاہ میں سب سے زیادہ قابل قدر نعمت و دولت ہے۔ جان و مال کی حفاظت کی جتنی فکر کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اپنی اور اپنے نسلوں کے دین و ایمان کے تحفظ کی کرنی چاہیے۔ مفتی عفان نے مزید فرمایا کہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کے بنیادی اجزاء میں سے ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ دنیا میں ہر دور میں جھوٹے مدعیان نبوت آتے رہے ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنے کی کوشش کی، مگر اکابر امت نے ہمیشہ ان کا تعاقب کیا اور ملت کے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ آج کے اس پرفتن دور میں قادیانیت، شکیلیت، گوہر شاہیت اور اسی طرح کے دیگر گمراہ کن نظریات ایک سنگین فتنہ ہیں، جو بالخصوص امت کے ان نوجوانوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں جو علماء اور دینی ماحول سے دور رہتے ہیں۔ یہ گمراہ لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور محدودیت اور مسیحیت جیسے باطل دعووں کے ذریعے سادہ لو مسلمانوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے جھوٹے مدعیوں کا پردہ فاش کرنا اور ملت کے ایمان کی حفاظت کرنا وقت کی اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اسی طرح پرویزیت، انجینئر علی مرزا اور غامدیت جیسے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نظریات مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے بدظن کرتے ہیں، جبکہ الحاد کا فتنہ بھی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ اگر ہم دین پر ثابت قدم رہیں، بنیادی عقائد کی مکمل معلومات حاصل کریں اور علماء امت سے جڑے رہیں تو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ آخر میں انہوں نے واضح کیا کہ عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لانا ایمان کی بنیاد ہے۔ اجلاس سے صدارتی خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء کرناٹک کے صدر مفتی افتخار احمد قاسمی نے فرمایا کہ ایک انسان کے نزدیک اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت عزیز ہے۔ آج مختلف انداز سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تاج پر حملے کیے جا رہے ہیں۔
تو یہ فتنے دنیا میں بہت آ رہے، ایمان پر ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں، اور اللہ نے ہمارے نبی پر جو ایک چادر، مقدس چادر ڈالی ہے ختم نبوت کی، وہ ختم نبوت کی چادر ادھر سے قادیانی، ادھر سے شکیل بن حنیف، ادھر سے گوہر شاہی، ادھر سے چند بسویشور، یہ اس مقدس چادر کو کھینچنا چاہتے، اور ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ان کے ناپاک ارادوں کو ہم سب مل کر کبھی کامیاب ہونے نہیں دیں گے، اور اس کے لیے ہمیں موقع پڑ جائے تو جان قربان کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ علماء کرام اپنے اپنے دائرہ کار میں ملت اسلامیہ کے ایمان کی حفاظت اور ان فتنوں کے تعاقب کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام الناس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ علماء سے جڑے رہیں، اسلام کی بنیادی عقائد کو سمجھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں، کیونکہ ایمان ہوگا تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی نصیب ہوگی، اور اگر ایمان ہی باقی نہ رہا تو ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن سب سے اہم کام ایمان کی حفاظت، ایمان رہے گا تبھی تو ہم جنت میں جا سکیں گے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء کرناٹک کے نائب صدر مولانا محمد زین العابدین رشادی و مظاہری نے فرمایا کہ ہر مسلمان کو اپنے خاتمہ ایمان پر ہونے کی فکر کرنی چاہیے، اور بالخصوص والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔ ہم سب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جمع ہوئے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اس کی فکر میں جمع ہوئے، ہم اپنی بھی فکر کریں اور اپنی نسل جو قیامت تک چلے گی ان سب کے لیے اللہ سے مانگتے بھی رہیں، فکر بھی کرتے رہیں۔ جامع مسجد سٹی بنگلور کے امام و خطیب مفتی ڈاکٹر محمد مقصود عمران رشادی نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ دنیا میں فتنہ پھیلانے والے ہمیشہ آتے رہیں گے، لیکن بالآخر حق ہی غالب آ کر رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت پر نبوت کے دور ہی سے حملے ہوتے رہے ہیں، اور آج جدید ذرائع ابلاغ کے ذریعے فتنوں کو عام کیا جا رہا ہے۔ ایسے میں خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت نہایت ضروری ہے۔ اس طرح کے کئی ایک لوگ دنیا میں آتے رہیں گے اور اس طرح کی باتیں کر کے دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن یقین مانیے قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور یہ عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ خاتم النبیین ہیں، اللہ نے مہر لگا دیا۔ دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مفتی محمد شفیق احمد قاسمی نے فرمایا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی، رسول اور آخری نبی ماننا مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کو ماننا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا بھی فرض ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور آخری رسول ماننا بھی فرض ہے۔ تو آپ کو اگر کوئی نبی مانے لیکن آپ کو آخری نبی نہیں مانے گا، وہ آدمی مومن نہیں، وہ آدمی کافر ہے، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جو شخص اس عقیدے کا انکار کرے وہ مومن نہیں بلکہ کافر ہے، لہٰذا عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس موقع پر جمعیت علماء کرناٹک کے جنرل سیکریٹری مفتی شمس الدین بجلی قاسمی، ریاستی جمعیت کے متعدد ذمہ داران، عمائدین شہر اور جمعیت علماء بنگلور کے مختلف سیکٹرز کے صدور و نظماء اسٹیج پر موجود رہے۔ اجلاس کا آغاز مسجد حاضہ کے امام حافظ اقبال کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، جبکہ مولانا عبدالرزاق نے نعتیہ اشعار پیش کیے۔ اجلاس کی نظامت جمعیت علماء بنگلور کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالستار قاسمی نے انجام دی۔ اجلاس میں شہر کے مختلف علماء، عمائدین اور ہزاروں فرزندان توحید نے شرکت کی، اور مفتی سید عفان منصور پوری کی دعا پر اجلاس اختتام پذیر ہوا۔